الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین برحق کی بنیاد ایمان پر ہے۔ ایمان ہی وہ طاقت ہے جو اللہ جل شانہ کی عظمت کو منواتی ہے۔ ایمان ہی وہ طاقت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو منواتی ہے۔ ایمان ہی وہ طاقت ہے جو آخرت کو منواتی ہے، ملائکہ کو، حساب کتاب، جنت و دوزخ، یہ سارے امور جو ہیں ایک طاقت ہوتی ہے انسان کے اندر جو اسے ماننے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو تقریباً 500 سالہ دور گزرا، اسے عہد فطرت کہتے ہیں، جس میں ایمان نابود ہو گیا تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانے میں ملتا ہے تو وہ اس جستجو میں تھے کہ کہیں مجھے سچا اور برحق دین ملے، کہ ان کی ساری عمر اس تلاش میں گزر گئی۔ اسی جستجو میں مشہور بحیرہ راہب کے پاس بھی پہنچے۔ ضعیف العمر تھا وہ، اور سال میں ایک بار لوگوں کے سامنے آتا تھا، ایک دن۔ باقی اس کی بہت بڑی درسگاہ تھی، بہت بڑا ادارہ تھا، بہت سے لوگ تھے، ہر آنے جانے والے کے لیے دروازہ کھلا تھا، بے شمار مہمان مسافر آتے جاتے وہاں ٹھہرتے تھے، لیکن وہ سب اس کے نائبین سارا کام چلاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی ملے تو اس نے یہ نشاندہی کی کہ حجاز کی طرف جائیں، وہاں اللہ کا آخری رسول مبعوث ہوگا اور وہ دین حق بتائے گا۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ میرے پاس یہ بہت بڑا ادارہ ہے، ہم بہت تعلیم و تعلم کرتے ہیں، ہمارے پاس ساری کتابیں ہیں، لیکن ہمارے پاس بھی دین عیسوی نہیں ہے۔ ان سب کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، سب بدل چکی ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا عقائد دیے تھے اور کیا اعمال کرنے کو۔ ہمارے پاس بھی حکایات ہیں، روایات ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ اور اگر تمہیں اللہ کا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے، تمہاری وہاں تک رسائی ہو جائے تو مجھے بھی خبر کرنا، مجھے بھی جستجو ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں اس جستجو میں حجاز کی طرف چلا تو ایک جنگل میں میرا گزر ہوا، وہاں ایک ضعیف العمر آدمی تھا اور جنگل بیابان میں اکیلا رہتا تھا۔ اس نے کچھ چند بکریاں رکھی ہوئی تھیں، جنگلی پھلوں پر اور ان بکریوں کے دودھ پر اس کا گزارا تھا۔
چشمہ تھا چھوٹا تھا جہاں وہ رہتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا، کوئی اس کے پاس جاتا نہیں تھا، کوئی جاتا تھا تو وہ بات نہیں کرتا تھا، اور اپنے طریقے سے عبادت میں محو رہتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں میں وہاں اس کے پاس پہنچا، اس نے میرے ساتھ بھی بات نہیں کی، لیکن میں تو چونکہ ساری عمر اس پہ صرف کر چکا تھا تلاش حق پہ، تو بیٹھا رہا میں۔ ایک دن گزر گیا، رات گزر گئی، دن گزر گیا، رات گزر گئی۔ تیسرے دن اس نے مجھ سے پوچھا کیوں بیٹھے ہو یہاں، کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ میں نے ساری اپنی حقائق عرض کر دی کہ میں اس طرح گھر سے نکلا، اتنے برس ہو گئے ہیں مجھے در در بھٹکتے، یہودیوں کے ریبیز کے پاس بھی گیا، عیسائیوں کے پادریوں کے پاس بھی گیا، راہبوں کے پاس بھی گیا، اور اب میں بحیرہ راہب سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس نے مجھے حجاز کی طرف جانے کو کہا ہے، راستے میں آپ سے ملاقات ہو گئی اور آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس حق ہے۔ اس نے کہا ٹھہرو، آج کی رات بھی یہیں ٹھہرو۔ اس وقت روئے زمین پر میں اکیلا آدمی ہوں جس کے پاس دین عیسوی موجود ہے۔ میں جانتا ہوں عقیدہ کیا تھا، کیا ہے، اور عمل کیا کرنا ہے، لیکن دنیا اتنی بدل چکی ہے کہ اگر اب میں صحیح عقیدہ بیان کروں تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ لوگ مانیں گے نہیں بلکہ مجھے کافر اور زندیق کہہ کر قتل کر دیں، اس لیے میں خاموش بیٹھا ہوا۔ لیکن میں آخری آدمی ہوں جس کے پاس دین ہے۔ تمہیں بتانے سے کوئی فائدہ نہیں کہ میں تمہیں وہ دین سکھاؤں، اس لیے کہ میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ کل میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تم اس طریقے سے مجھے غسل دینا چشمے پر، اور اس طرح سے مجھ پر دعا پڑھنا، میرا جنازہ ہو جائے گا، اور ریت میں جگہ کھود کر مجھے دفن کر دینا، اور یہ میری چند بکریاں میرا اثاثہ ہے، یہ میں تمہیں سونپتا ہوں، تم لے لینا۔ لیکن ایک بات میں تمہیں بتاؤں، زمین حق سے خالی نہیں رہتی، ادھر میرا دم نکلے گا، ادھر اللہ کا آخری رسول اعلان نبوت کر دے گا۔ یہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ یہ جو 5 سالہ دور گزرا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں حق رہا ہے، کیونکہ زندگی جو ہے کائنات کی یہ حق پر ہے۔ جس دن حق ختم ہو جائے گا کائنات ختم ہو جائے گی، حق اٹھ جائے گا قیامت آ جائے گی۔ تو اب میں وہ آخری بندہ رہ گیا ہوں جس کے پاس حق ہے۔ جب میری آنکھیں بند ہوں گی، کوئی لمحہ درمیان میں ایسا نہیں آئے گا کہ زمین پر حق موجود نہ ہو۔ میری آنکھ بند ہوگی، اللہ کا آخری نبی اعلان نبوت فرما دے گا، اور تم ٹھیک سمجھ جا رہے ہو، ادھر ہی چلتے رہنا۔ جب اعلان نبوت ہوگا تو ایک شور بلند ہوگا، تم بھی پہنچ جاؤ گے۔ وہ فرماتے ہیں وہی ہوا، دوسرے دن ان کا وصال ہو گیا، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں نے انہیں غسل دیا، دعا پڑھی، دفن کر دیا، اور بڑا خوش تھا، بکریاں لے کر چل نکلا۔ آگے وہ یہودیوں کے قبیلے کے پاس پکڑے گئے، انہوں نے بکریاں بھی چھین لیں، غلام بنا کر بیچ دیا، بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ اور یہودیوں کا طریقہ تھا کہ اپنے ایک تہوار پر ایک بندے کو فرضی عیسیٰ علیہ السلام بنا لیتے، پھر اسے کانٹوں کا تاج پہناتے اور طرح طرح سے ایذائیں دیتے۔ وہ ان مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے، اور برسوں بعد عمر گزار کر بڑھاپے میں مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں مدینہ منورہ میں پہنچے، بڑی تکلیفیں اٹھا کر۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا
کہ عالم یہ تھا کہ جو وہ ایک جانتا تھا وہ بھی دنیا سے اٹھ گیا. روئے زمین پر اب اللہ کو جاننے والا کوئی نہیں تھا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. مولانا علی نے ایک شعر کہا ہے، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، پھر کوئی اندیکھے خدا کو مانتا کیوں کر. یعنی ہر بندہ کسی نہ کسی محسوس خدا کا پجاری تھا، کسی بت کا پجاری تھا، کسی درخت کا پجاری تھا، کسی جانور کا پجاری تھا. اور اگر کسی کے تخیل میں فرشتوں کا یا جنوں کا کوئی تصور تھا تو ان کے بھی انہوں نے کچھ بت یا کچھ چیزیں بنا رکھی تھیں جن کی پوجا کرتے تھے. اب روئے زمین پر ہر بندہ پیکر محسوس کا عادی تھا. اب ایسے ماحول میں یہ منوانا کہ اللہ ہے، وہ واحد ہے، لا شریک ہے، وہ سب کا خالق ہے، وہ سب کا رازق ہے، سارے کام وہی کرتا ہے، سب کو دیتا وہی ہے، پیدا وہی کرتا ہے، موت وہی دیتا ہے، ہر چیز پہ وہی قادر ہے، بارش وہی برساتا ہے، روزی وہی دیتا ہے، پھل وہی اگاتا ہے. اب یہ دو طرح سے عجیب بات تھی. ایک تو یہ عجیب بات تھی کہ مرور زمانہ سے لوگوں نے ہر شعبے کا کوئی دیوی دیوتا الگ بنا رکھا تھا. آج بھی آپ یہ اپنے پڑوس ہندوؤں میں دیکھ لیں تو کوئی اولاد دینے والا ہے، کوئی روزی دینے والا ہے، کوئی بارش برسانے والا ہے. مختلف کاموں کے لیے مختلف دیوتا بانٹ رکھے. اسی طرح لوگوں نے مختلف معبود بنا رکھے تھے اور اس بات پہ متحیر ہو جاتے تھے کہ یہ سارے کام ایک اکیلا کیسے کر سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک تو یہ بات بڑی عجیب تھی. دوسری یہ عجیب بات تھی کہ وہ ہے کون، ہے کہاں، کوئی اس کا نشان، کوئی عطا پتہ، کوئی ایسی چیز، کوئی درخت، کوئی پتھر، کوئی بت، کوئی ایسی شے جو اس کا نشان بتائے جہاں ہم پرستش کریں. خیالات سے بھی وراء الورا ہے، ہمارے علم سے بھی وراء الورا ہے، ہماری سوچوں سے بھی بالا تر ہے، ہماری نگاہ سے بھی بالا تر ہے. تو پھر اس اندیکھے خدا کو کیسے مانیں؟ یہ جو بات آج آسان نظر آتی ہے یہ انتہائی مشکل تھی. کوئی فلسفی، کوئی محقق، کوئی نکتہ سنج یہ بات نہیں بتا سکتا تھا. جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے منوا دیا لوگوں سے، یہ تو بہت مشکل کام تھا. سارے تو وہی لوگ تھے، آسمان سے تو بندے اترے کوئی نہیں، کہیں اور سے تو آئے نہیں، سب وہی لوگ تھے. تو کیسے مان گئے؟ سب سے پہلی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت تھی. سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کیا میں نے تمہارے میں اندر ایک عمر نہیں گزاری، 40 برس میں نے تم میں بسر کیے، کبھی کہیں تم نے مجھے جھوٹ بولتے سنا ہے؟ تو جو خوش نصیب تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ جس ہستی نے آج تک کسی انسان پر، کسی کمزور پر، کسی جگہ کوئی جھوٹ نہیں بولا، وہ یکدم اللہ پر جھوٹ کیوں بولے گا؟ کوئی بات تو ہے، بات تو سننی چاہیے، بات سمجھنی چاہیے. اور جب اس نظر سے قریب ہوئے، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات، اللہ کی باتیں سناتا ہے میرا حبیب انہیں،
اور جب اس طرف آمادہ ہوتے ہیں وہ یزکیہم تو ان کے دلوں کو پاک کر دیتا ہے۔ اب دلوں میں جو رواجات، رسومات، روایات، حکایات، ان سب نے مل کر ایک عقیدے کی بنیاد بنا رکھی تھی۔ یزکیہم کا مطلب یہ ہے جس طرح بچہ تختی دھو دیتا ہے کہ اس پر جو کچھ لکھا ہوا تھا اسے مٹا کے صاف کر دیتا ہے، اوپر نئی مٹی لگا دیتا ہے اور بالکل صاف ہو جاتی ہے، اس پہ پھر نیا لکھا جاتا ہے۔ تو دلوں کی تختیاں اس طرح سے دھو دیں کہ کوئی وہم، کوئی رواج، کوئی رسم، کوئی روایت، کوئی حکایت، وہاں کوئی چیز نہ رہ گئی، دل شیشے کی طرح صاف ہو گئے۔ یزکیہم، یہ قوت تھی تزکیے کی جس نے لوگوں کو ایمان پر استقامت دی اور اللہ کو جاننے کی استعداد دی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جب یہ تزکیہ ہو گیا تو انہیں قرآن کی تعلیم دی، انہیں قرآن کے مفاہیم کی تعلیم دی، کتاب و سنت کی تعلیم دی، کتاب و حکمت کی تعلیم۔ حکمت سنت آقا نامدار ہے، قرآن کی تفسیر حضور علیہ السلام کا ارشاد اور عمل ہے۔ یہ جو تزکیہ بنیادی بات تھی، اس نے وہ قوت دی انسانی شعور کو، انسانی ضمیر کو، انسانی قلب کو کہ وہ بغیر دیکھے بھی اللہ کا شیدائی ہو گئے۔ اس نے مانا اور ماننے کا حق ادا کر دیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ اکثر علماء کرام تفسیر ابن کثیر کو فرماتے ہیں یہ ہے تو تفسیر لیکن یہ حدیث کی کتاب ہے، کہ انہوں نے متعدد احادیث ہر آیہ کریمہ کے تحت جمع کر دی اور بے شمار احادیث کا ذخیرہ ہے تفسیر میں۔ ایک حدیث میں وہ فرماتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی، لوگ اٹھیں گے قبروں سے، ہر کوئی اپنے اپنے حال میں ہوگا، جس کردار پر، جس نظریے پر، جس عقیدے پر، جس خیال پر، جس عمل پر کسی کی موت ہوگی اسی پر اٹھایا جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک گروہ اٹھے گا جو شہید ہوئے، وہ اس حال میں اٹھیں گے کہ جسم کٹے پھٹے، خون جاری ہے، لباس خون سے تربتر ہے، تلوار ڈھال ہاتھ میں ہے، سینہ چاک ہے، گریباں تر ہے، اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے بات کریں گے کہ چلو اب تو سفر طے ہوا، جنت کو چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا علامہ ابن کثیر نے کہ وہ ان میں سے ایک جا کر تلوار کے اس دستے سے جنت کا دروازہ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ غَيْرَ بَعِيدٍ، روز حشر جنت بھی پاس سجی سجائی کھڑی ہوگی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، دوسری طرف دوزخ بھی لائی جائے گی، جسے شبہ ہے وہ دیکھ لیجیے دوزخ۔ تو دروازہ کھٹکھٹائے، رضوان کہے گا حضور ابھی تو آپ قبر سے اٹھے، ابھی آپ کو میزان پہ جانا ہے، اعمال کا وزن ہوگا، پھر آپ کو پل صراط پہ جانا ہے، اس راستے سے گزر کر آئیں گے تو پھر آپ میرے مہمان ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ متوجہ اللہ کہیں گے بارے خدایا ہم جاہل تھے، کفر و شرک میں مبتلا تھے، دنیا کا ہر گناہ ہم میں تھا، تجھے نہیں جانتے تھے، پھر تیرا رسول تشریف لایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طفیل ہمیں نور ایمان نصیب ہوا، ہم نے تجھے جانا بھی تجھے مانا بھی، پھر تو نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی تھیں، گھر، مال و دولت، زندگی، صحت، قوت، طاقت، لیکن اللہ تو گواہ ہے
ہم نے تجھے اس طرح مانا کہ ہر چیز تیرے راہ میں لٹا دی. ہمارے سینے دیکھ شک ہو گئے، ہمارے جگر چھلنی ہو گئے، ہماری اولادیں رل گئیں، ہمارے گھر کافروں نے لے لیے، ہماری جائیدادیں تباہ ہو گئی. ہم نے تجھے مانا اور ہمیں تو چاہیے تھا. اگر کوئی چیز ہم نے بچا کے رکھی ہے تو اس کا تو حساب ہم سے مانگا جائے. ہمارے پاس تو ہی ہے، اور یہ رضوان حساب کس چیز کا مانگ؟ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ حساب ہوگا اور یہ ہوگا؟ اور کس بات کا حساب ہوگا ہم سے؟ تو حضور فرماتے ہیں ارشاد باری ہوگا کہ ان کے لیے سب دروازے کھول دیں، ان کے حساب کتاب ہو چکے. یعنی اس معاشرے میں جس میں اللہ کا کوئی تصور نہیں تھا اور پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، اس میں ایسے ایمان پیدا کیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس ان دیکھے خدا پر انہوں نے گھر لٹا دیے، اولادیں ذبح کرا دی، جانیں دے دی، سینے چھلنی کرا دیے، جگر شک ہو گئے، لیکن وہ اس کی طلب میں آگے بڑھتے چلے. اور وہ جنت میں بھی اسی کی طلب میں گھسے جا رہے ہیں کہ وہاں اللہ کا روبرو دیدار ہوگا. میرے بھائی، تعلیم کتاب و حکمت کی باری بعد میں آئی تو عمل تو علم کے بعد آتا ہے. جب علم کی باری ہی تزکیے کے بعد آئی تو عمل تو علم کے بعد آتا ہے. کسی چیز کا پہلے علم ہوتا ہے، پھر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اللہ کو ماننے کے لیے وہ جسے قرآن نے تزکیہ کہا، وہ کیفیت جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو عطا فرمائی، وہ صفائی جو قلوب کی محمد الرسول اللہ نے فرمائی، اس کا کوئی ذرا نصیب ہو جائے تو دین آسان ہو جاتا ہے، عقیدہ بھی سدھر جاتا ہے اور توفیق عمل بھی ہو جاتی ہے. جب انسان اپنے ایمان کو اپنی حاجات، اپنی ضروریات سے بالا تر سمجھتا ہے کہ کوئی بات میرے ایمان کے آڑے نہیں آ سکتی، میری بھوک، میری پیاس، میری ضروریات، میری خواہشات، میری دنیا، میرا آرام میرے ایمان کے آڑے نہیں آ سکتا. جہاں ایمان آئے گا وہاں سب کچھ چھوٹ سکتا ہے، ایمان نہیں چھوٹ سکتا. یہ قوت پھر قوت عمل عطا کرتی ہے اور عمل دین پر آسان ہو جاتا ہے. پھر دین پر عمل کرنے میں مزہ بھی آتا ہے. ہر سجدہ اپنا الگ مزہ دیتا ہے، ہر رکوع اپنا الگ مزہ دیتا ہے، ایک ایک لفظ اپنا الگ شیرینی دیتا ہے، تلاوت میں ایک ایک زیر زبر اپنی الگ لذت دیتی ہے، تسبیحات میں ہر تسبیح اپنا الگ مزہ دیتی ہے. وہ کہتے ہیں نا، ارشاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جنت کے پھلوں کی عجیب خاصیت ہوگی، متشابہ ہوں گے ایسے ہی، جب لوگوں کو دیے جائیں گے تو کہیں گے یہ اس طرح کے آم تو ہم دنیا میں بھی یہ آم کھاتے تھے، لیکن جب کھائیں گے تو دنیا ہوگی، جنت ہوگی. پھر پتہ چلے گا یہ تو بہت مختلف ہے. لیکن اسی پھل کا یا اسی کھانے کا ایک لقمہ جو لذت دے گا، دوسرا لقمہ جب جنتی کھائے گا تو پہلے سے زیادہ لذیذ ہوگا. ہر لقمے میں لذت بڑھتی جائے گی. کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ جب ایمان کامل ہوتا ہے اور دل کا تزکیہ ہوتا ہے تو ہر تسبیح، ہر رکوع، ہر سجدہ الگ لذت دیتا ہے، اس کا اپنا لطف الگ بڑھتا جاتا ہے. کیسی عجیب بات ہے، ہم کیا عجیب لوگ ہیں.
1450 سال 3 پشتیں کم از کم 1 صدی میں گزر جاتی 42-43 پشتیں گزر چکی اور ہم ایسے بے خبر ہیں کہ جن بزرگوں کو اپنے ہاتھوں دفن کیا آج ہمیں تلاش کرنی پڑے تو قبرستان میں ان کی قبر کا ہمیں پتہ نہیں. دفن خود کیے تھے, قبر خود بنائی تھی, باپ کی, دادا کی, چچاؤں کی, ماموں کی, خالوں کی, رشتہ داروں کی, قبروں میں گم ہو گئی. پوچھا نہیں, کبھی گئے نہیں, کبھی آنا جانا ہی نہیں, بات ہی ختم ہو گئی. جن لوگوں کو تیسری پشت کی قبریں نہیں ملتی ان لوگوں کو 43 پشتوں بعد بھی اللہ نے قرآن بھی محفوظ وہی پورا پہنچا دیا, ایمان بھی وہی پہنچا دیا, اور سب سے بڑا احسان اس کا کہ تزکیہ اور برکات نبوت بھی پہنچا. اب اگر اس کے بعد بھی ہماری اصلاح نہیں ہوتی تو پھر اللہ کی مرضی. اب اس کے بعد کوئی ایسا علاج نہیں ہے جو ہماری اصلاح کر سکے. اب اس کے بعد کسی چیز کی مزید توقع نہیں رکھی جا سکتی. ساری مخلوق باجدید بستانی تو نہیں بن جاتی, لیکن کہیں نہ کہیں اللہ کا خوف تو نظر آنا چاہیے, عظمت الہی کہیں نہ کہیں تو کردار سے جھلکنی چاہیے. نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی عمل سے تو ظاہر ہونی, کہیں نہ کہیں تو بندے کو مسلمان لگنا چاہیے. کسی نہ کسی وجہ سے تو کوئی کہہ اٹھے کہ لگتا ہے یہ مسلمان ہے. اب تو بد نصیبی کی حد یہ ہے کہ دنیا کفر میں ہم اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہوئے گھبراتے ہیں. ہمارا رویہ معذرت خانہ سا ہے, جیسے ہم سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم مسلمان ہیں. ہم اپنے مسلمان ہونے پہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں. جو بات ہمارے لیے باعث صد افتخار تھی, ہمارے دل, ہمارے مزاج, ہمارے کردار کتنے بدل گئے کہ آج ہم اس پہ شرمندہ ہوتے. اور اس گئے گزرے دور میں اگر برکات نبوی کا ایک ذرہ بھی نصیب ہو جائے, سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ توفیق ذکر نصیب ہو جائے. یہ سب سے اعلیٰ مقام. اللہ غفلت سے بچا لے, دل ذاکر ہو جائے, اللہ دل میں بس جائے, یہی مقام ہے. یہ مراقبات و مقامات کچھ بھی نہیں ہے, جو اس کی ایک نظر ہے جسے جہاں چاہے گا وہاں فائز کر دے گا. اور اگر کوئی ساری عمر مراقبات کرتا رہے اور خاتمہ بالخیر نصیب نہ ہو تو کیا فائدہ ان مراقبوں کا اور ان منازل کا اور ان تماشوں کا, کیا حاصل ہوگا. تو اس ذکر کا حاصل صفائے قلب ہے, تزکیہ ہے. تزکیے کا حاصل ایمان و یقین ہے, اور ایمان کا حاصل توفیق عمل. بڑی سادہ سی بات ہے. سارا اسلام اتنا کچھ ہے, یہی کچھ سارا اسلام ہے. زندگی جیو, اچھی جیو. اللہ نے حیثیت دی ہے, حیثیت کے مطابق لباس پہنو, گاڑی رکھو, مکان بناؤ, اچھا کھانا کھاؤ, حلال اور طیب کھاؤ, اچھا کھاؤ, حرام نہ ہو, ناپاک نہ ہو, کھاؤ, کوئی منع نہیں.
اچھے لوگوں سے دوستی رکھو، اچھے کام کرو، اچھائی سے تو زندگی کو اس دنیا میں اہل جنت کی زندگی بنا لو، اس دنیا میں رہ کر بھی جنت میں رہو، تمہارے پاس کوئی دکھ نہیں پھٹکے گا۔ دکھ بھی تب آزار بن جاتے ہیں جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو مصیبتیں بھی مزہ دے جاتی ہیں۔ دل بر ہے بر میں الحمدللہ، سب کچھ ہے گھر میں الحمدللہ۔ دل بر ہے بر میں الحمدللہ، اور سب کچھ ہے گھر میں الحمدللہ۔ جو محبوب سے واصل ہو گیا اس کے بعد اسے کچھ چاہیے نہیں، جو ہے اس پہ اس کا گزارا چلتا ہے، ٹھیک ہے، جو ملتا ہے وہ کھا لیتا ہے، جو ملتا ہے وہ پہن لیتا ہے، جو تکلیف آتی ہے وہ بھی برداشت کر جاتا ہے۔ ایک بادشاہ کو کسی نے ککڑیاں پیش کی، بڑی خوبصورت، بڑی محنت کر کے پکائیں اور پھر بادشاہ کے حضور پیش کی۔ اب ککڑیوں میں اگر کوئی تلخ ہو تو بڑی ہی تلخ ہوتی ہے۔ اتفاق سے بادشاہ نے جو اٹھائی وہ تلخ تھی، اس نے اپنے ہاتھ سے کاٹی اور ایک کاش جو وزیر اعظم یا سب سے بڑا وزیر پاس بیٹھا تھا اسے عطا کی، اس نے کھا لی مزے سے۔ اس نے دوسری کاش کاٹی، کسی دوسرے کو دی، اس نے کھائی تو اس نے کہی حضور یہ تو سخت کڑوی ہے۔ بادشاہ نے چکھی تو تلخ تھی۔ تو اس وزیر کی طرف متوجہ ہوا کہ تم نے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا ولی نعمت ساری عمر دنیا کی نعمتیں آپ کے ہاتھ سے کھائی، اب ایک کاش تلخ آ گئی تو اس پر میں چیخ اٹھتا، میں نے اسی مزے سے کھا لی جس سے مٹھائی میٹھی چیزیں کھا۔ اتنی بے پناہ نعمتیں عطا کرنے والے کی طرف سے اگر کوئی چھوٹی سی ایسی بات آ جائے جو ہمیں پسند نہیں آئے گی، وہ بھی تب جب اس میں ہمارا بھلا ہوگا۔ جس طرح طبیب کوئی کڑوی دوا بھی دیتا ہے تو مریض کی بھلائی کے لیے دیتا ہے، محض اسے بس ذائقہ کرنے کے لیے یا اسے تکلیف دینے کے لیے نہیں دیتا۔ کوئی مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے ہوتے ہوئے آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے تو ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہے، تو اسے وہ بھی مزہ دے جاتی ہے۔ حتیٰ کہ لوگوں کے سینے چھلنی ہو کر انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم مزہ آ گیا، میں جیت گیا۔ کچھ صحابہ کرام کو دھوکے سے کچھ لوگ لے گئے ساتھ، منافقین تھے، بدر کے بعد پھر انہوں نے دھوکے سے انہیں شہید کر دیا۔ مقابلہ بھی ہوا، وہ تھوڑے تھے، مشرک زیادہ تھے، وہ لمبی بات ہے، میں اس میں نہیں جاتا۔ ایک صحابی کو نیزہ لگا سینے میں اور نیزہ توڑتا ہوا، سینہ توڑتا ہوا پچھلی طرف سے پشت سے نکل گیا، اور آخری لفظ جو اس کے منہ سے نکلے انہوں نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب، میں اپنے مقام پر جو میں چاہتا تھا مجھے مل گیا، میری تمنا پوری ہوئی۔ اب قاتل حیران ہے کہ رب کعبہ کا ایک تصور اور کعبہ کی ایک عظمت تو اہل عرب میں سب میں تھی، خواہ وہ مشرک تھے، خواہ ان میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، یا آج کل تو کہتے ہیں 361 ہو گئے، تو 360 تھے یا جتنے بھی تھے، اس کے باوجود ایک کعبے کی عظمت تھی ان کے دلوں میں۔ تو مرتے وقت کوئی جھوٹی قسم اور پھر رب کعبہ کی قسم، اس نے کہا نہیں، یہ بندے نے جو کہا سچ کہا، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ مر کر کیسے جیت گیا۔
مجھے مار دیتا تو نعرہ لگاتا کہ میں جیت گیا، پھر تو بات تھی، مر خود گیا اور کہتا میں نے اپنا مقصد پا لیا۔ میں کہا یہ کوئی عجیب بات ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے آج کل کفر حیران ہے کہ یہ مرتے کیوں ہیں، یہ کوئی جہاد کیا مصیبت ہے، یہ جہاد ختم ہونا چاہیے، اس کی تعلیم ختم ہونی چاہیے، یہ مر کے خوش ہوتے کمال ہے۔ عجیب لوگ ہیں، لوگ زندگی کے لیے ترستے ہیں، یہ موت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ان کا یہ پاگل پن دور ہونا چاہیے، مدارس پہ کوئی پابندی لگے، ان کو بتایا جائے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح وہ بھی پریشان ہوا کہ مر کر کیسے جیت گئے۔ ساتھیوں سے پوچھا، ان کا بھائی اس سوال کی سمجھ ہمیں نہیں آتی۔ اس نے کہا ایک ہی اللہ کا بندہ ہے جس نے ان لوگوں کو یہ سکھا دیا، میں اس کے پاس جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مدینہ منورہ انہوں نے کہا مارا جائے گا، کھاتے دھوکہ کیا ہم۔ اس نے کہا مار دیں گے الگ بات، لیکن میرے سوال کا جواب دیں۔ مجھے اس سوال نے پریشان کر دیا۔ مدینہ منورہ حاضر ہوا، بارگاہ نبوی میں پیش کیا گیا۔ اس نے کہا حضور میں نے بڑا ظلم کیا، دھوکہ کیا، آپ کے صحابہ کو شہید کر دیا، لیکن میں مجرم ہوں، بے شک مجھے قتل کر دیا جائے، اس ایک سوال کا جواب عطا فرما دیں، پھر مجھے بے شک قتل۔ جب اس نے سوال پیش کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا جواب تو لذت ایمان میں ہے۔ جب ایمان نصیب ہوتا ہے وہ بندے کو اس مقام پہ لے جاتا ہے کہ اس کے لیے زندگی میں بھی مزہ ہے اور موت میں اس سے بڑھ کر مزہ ہے، صحت میں بھی مزہ ہے اور بیماری میں اس سے بڑھ کر مزہ ہے، تبنگری میں بھی مزہ ہے لیکن مفلسی میں اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو کہنے لگا بے شک مجھے سزا دی جائے، لیکن اس سے پہلے وہ ایمان مجھے بھی نصیب ہو جائے کہ میں بھی اگر موت بھی آئے تو میں کہہ سکوں کہ میں اپنی منزل پر پہنچ گیا، میں نے سب کچھ پا لیا۔ تو یہ قوت ایمانی ہے۔ بیماری تکلیف دکھ تو جانے دیجئے، موت تک کو مزیدار بنا دے۔ اب ہم کیا کہیں کہ ہمارے ایمان کیا ہیں، کتنے ہیں، ان میں کیا طاقت ہے؟ یہاں تو ہر دوسرا بندہ کہتا ہے مجھ پر فلاں نے جادو کر دیا، اس نے میری روزی روک دی، اس نے میری اولاد روک دی، اس نے میرا فلاں کام روک دیا۔ ہم تو سمجھتے تھے یہ سارے کام اللہ کریم خود کرتا ہے، اب یہ لوگوں کے ہاتھ میں کیسے آ گئے؟ کوئی کیسے روک سکتا ہے جسے رب دیتا ہے؟ اس کی دین کو کون روک سکتا ہے؟ اور جسے وہ نہیں دیتا اسے دلا کون سکتا؟ یہ تو قرآن میں واضح موجود ہے کہ جسے میں دینا چاہوں کون ہے جو اسے روکے گا، اور جسے نہ دینا چاہوں کون ہے جو اسے دلوائے گا۔ اس کے باوجود ہم نے نہ اللہ کو پہچانا ہے اور نہ اس طرح مانا ہے جیسے ماننا چاہیے۔ دنیا دکھوں کا گھر ہے، اس میں ہر سہولت کے ساتھ کچھ آزار بھی ہے۔ جہاں آمدن ہوتی ہے وہاں نقصان بھی ہوتے ہیں۔ جو چیزیں زندگی کے لیے ضروری ہیں ان سے بندہ بیمار بھی ہوتا ہے۔ اس کا نظام ہے ایک ایسا، صحت و بیماری، جوانی اور بڑھاپا، گرمی اور سردی، رات اور دن، یہ چلتے رہتے ہیں۔ اس میں اگر بندہ اپنی منزل پا لے تو اس کا مسئلہ حل ہو گیا، باقی دن ہو یا رات ہو چلتا رہے۔ اور اگر نہ پا سکے تو پھر اسی میں کھویا رہتا ہے۔ گرمی ہو تو گرمی سے شکوہ، سردی ہو تو سردی سے شکوہ، بارش ہو تو بارش سے ناراض، دھوپ نکل آئے تو دھوپ سے خفا۔ آپ پھر کر دیکھیے لوگوں میں، سنیے لوگوں کی باتیں، بولیے، کچھ نہیں آپ دیکھیں گے
لوگ ہر بات پہ خفا، کھانا مل گیا تو ناراض ہے، نہیں ملا تو ناراض، مل گیا تو ناراض ہے، یہ ایسا نہیں ہے ویسا ہے، اور اس میں نمک نہیں ہے، مرچ ہے اس میں، وہ نہیں ہے وہ۔ ہم پر تو اللہ کا احسان ہے۔ میں گھر گیا، کھانا رکھا، گھر والوں نے کھانا کھایا، فارغ ہو گئے۔ بعد میں بچوں نے کھانا کھایا تو میری بیوی کہنے لگی اس میں تو آج ہم نمک ڈالنا ہی بھول گئے، آپ نے بتایا نہیں۔ میں کہا مجھے پتہ ہی نہیں، کھانا تھا ملا، میں نے کھا لیا، مجھے اس سے کیا غرض ہے نمک تھا کہ نہیں تھا، مجھے پتہ چلے ہی نہیں، پتہ چلتا تو بتا دیتا۔ یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی پھر۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت عاشق، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا کیا نہیں۔ کبھی کوئی دکھ محسوس نہیں ہو، کبھی دکھ ہوتا ہی نہیں، دکھ آتے ہی کوئی نہیں۔ ہر چیز ایک اپنا الگ مزہ رکھتی ہے۔ وصال و ہجر جداگانہ لذت دار، ہزار بار بے رو صد ہزار بار بیا۔ تو ہر نشیب و فراز کا ایک اپنا مزہ ہے بھائی، زندگی مزیدار ہو جاتی ہے، زندگی پر لطف ہو جاتی ہے، پرسکون ہو جاتی ہے۔ دنیا ہے، اس میں ہر حال سے گزرنا پڑتا ہے، افلاس بھی آتا ہے، بہتان بھی لگتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، سب چلتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ کا ساتھ نصیب ہو، محمد الرسول اللہ کا دامان رحمت نصیب ہو، تو کسی چیز سے بندے کو ہوتا کچھ نہیں، اس کا بگڑتا کچھ نہیں، وہ پریشان نہیں ہوتا۔ جینے کا بھی مزہ آ جاتا ہے، مرنے کا بھی مزہ آ جاتا ہے۔ تو بھئی اللہ کا احسان ہے، اس گئے گزرے زمانے میں ہم تک برکات نبوت پہنچائیں، الحمدللہ۔ ہمیں چاہیے پوری توجہ، پورے غور، پورے خلوص، جو مل سکتا ہے، جو توفیق ہے، جو ہمارا ہے، کر لیں۔ معیار یہی ہے کہ اگر تزکیہ نصیب ہوگا تو ایمان مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا تو توفیق عمل نصیب ہوگی۔ اپنے اعمال کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے بندہ کہ میں نے کیا کمایا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ۔ اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واغفر لنا قبل ذلك، اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، أنت ولينا في سفرنا وهجرنا، في مالنا وأهلنا، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، إنك على كل شيء قدير، وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمتك يا